اگر تیرے گھر میں بہن ہے تو بہن سے پیار ایسا کر جیسے امام الانبیاء نے کیا۔ حضرت شیمہ یہ حضرت اماں حلیمہ کی بیٹی تھی، حضور کے بچپنے میں حضور کے ساتھ کھیلتی رہیں، یہ حضور کی باجی لگتی تھی، یہ بھی حضرت اماں حلیمہ کی بیٹی تھی۔ جب اسلام عروج پہ آیا تو یہ جس قبیلے میں ان کی شادی ہوئی اس قبیلے سے حضور کے غلاموں کی جنگ ہوئی، تو جنگ میں کچھ ان کے بندے قید کر لیے گئے، تو حضور نے فرمایا ان کو کہو پیغام بھیجو، ان کا فدیہ دو اور ان کو چھڑا کے لے جاؤ۔ تو پیغام پہنچا، وہ قبیلے کے لوگ پیسے جمع کرنے شروع کیے، پورے قبیلے سے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے کہ اپنے بندوں کو چھڑوایا جائے۔ جب چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پہ آئے تو پیسے مانگنے کے لیے جب سوال کیا تو فرمانے لگی پیسے کس لیے چاہیے؟ عرض کرنے لگے وہ ہمارے کچھ ایسے ایسے بندے قید کر لیے گئے ہیں، محمد نامی کوئی شخص ہے جس کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس نے ہمارے بندوں کو قید کر لیا ہے، ان کو چھڑوانا چاہتے ہیں۔ تو جب نام سنا محمد کا تو چہرے پہ خوشی آ گئی، چہرے پہ خوشی کے آثار آئے۔ کہا محمد؟ سوچنے لگی یہ تو میرا ویر تھا۔ کہا وہ تم پیسے لینا چاہتے ہو یا بندے چھڑوانا چاہتے ہو؟ کہا ہم تو بندے ہی چھڑوائیں گے، پیسے لیں گے تب بھی۔ کہا اگر بن پیسے کے میں چھڑوا دوں تو پھر؟ کہا پھر تو بڑی بات ہے۔ کہا چلو میرے ساتھ۔ جب وہاں پہنچے تو حضور کے مجاہد جانثار پہرے پہ کھڑے تھے، ایک عروج تھا اسلام پہ، تو رستے بند تھے۔ حضرت شیمہ نے ایسے تلواروں کو پکڑ کے کہا خلو سبیلی، رستے سے ہٹ جاؤ۔ کہا تمہیں نہیں پتا یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی بارگاہ ہے، یہ حبیب خدا کی بارگاہ ہے۔ کہا جسے حبیب خدا کہتے ہو وہ نبی ہوں گے تمہارے لیے، میرے تو وہ بھائی لگتے ہیں، میں ان کی باجی ہوں۔ کہا میں ان کی باجی ہوں، جاؤ بتاؤ انہیں۔ حضور نے جب ان کو دور سے دیکھا تو حضور چلتے ہوئے آئے۔ کہا کیسے آئی ہو؟ تو کہا ایسے ایسے بندے ہمارے قید کر لیے۔ کہا آپ آ گئیں یہ بڑی بات ہے، اگر مجھے پیغام بھیجتی میں تب بھی چھوڑ دیتا۔ کہا اگر تم مجھے پیغام بھیجتی کہ یہ میرے بندے ہیں، میرے قبیلے سے ہیں، تو میں تب بھی چھوڑ دیتا۔ حضور لے کے گئے، بٹھایا، کافی دیر باتیں ہوئی، آ کے اس کے بعد چھوڑ دیا۔ پہلے یوں ہوتا کہ اگر کوئی کسی مسئلے پہ بھی کوئی بات ہوتی تو پہلے مشورہ کیا جاتا، حضور اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے کہ یہ کام یہ یوں کر لیا جائے، اس کو ایسے کر لیا جائے۔ لیکن آج امام الانبیاء نے کسی سے بھی مشورہ نہ کیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ جب چلے گئے تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ واقعہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بن مشورے کے کوئی کام کیا ہو، اور آپ مختار کل ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن ہم وجہ پوچھنی چاہتے ہیں کہ یہ کون تھی؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا یہ کوئی اور نہیں، آج میری بہن میرے دروازے پہ آئی تھی۔ کہا آج میری بہن میرے دروازے پہ سائل بن کے آئی تو میں نے آپ سے مشورہ لینا بھی مناسب نہ سمجھا، میں نے سب کو چھوڑ دیا، میں نے رہا کر دیا انہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا تم بھی اگر بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کرو گے اللہ تم سے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کا سوال نہیں کرے گا، اللہ تمہیں اس کے صدقے سے برکت عطا فرمائے گا۔